الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پورے ملک کے اندر الیکشن 2024 کی ہلچل جو ہے وہ مچی ہوئی ہے، اور تمام سیاسی پارٹیاں اپنی کامیابی کے لیے محنت اور کوشش جو ہے وہ زور و شور سے کر رہی ہیں، اور ہر امیدوار یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے عہدہ مل جائے، میں MNA یا MPA مل جاؤں، بن جاؤں، نیشنل اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا ممبر جو ہے منتخب ہو جاؤں۔ اور ان کے جو سپورٹران ہیں اور جو ووٹر حضرات ہیں، وہ بھی کیا ہے، ان کی کامیابی کے اندر کیا ہے، اپنی ہر طرح کی محنت اور کوشش جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔ آپ حضرات اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک نسخہ جو ہے وہ بتلاتا ہوں، اور وہ نسخہ کسی عام شخصیت کا بتلایا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ نسخہ حبیب کبریہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس نسخے پر عمل کر لیجئے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ نسخہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتلایا ہوا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب علی منکبیہ، کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان مارا، یعنی میرے کندھوں کو تھپتھپایا، یا پنجابی میں جس طرح ہم کہتے ہیں تھاپڑا مارا، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا افلحت یا قدیم، اے قدیم تو کامیاب ہو گیا، امتا، اس حالت میں، یعنی تو کامیاب ہو گیا، تیری کامیابی کی شرط یہ ہے کہ اگر تو لم تکن امیرن، تو امیر نہ بنایا گیا، عہدے دار نہ بنایا گیا، ولا کاتبن، اور نہ ہی تجھے کیا ہے منشی بنایا گیا، لکھنے پڑھنے والا کام تیرے ذمے نہ لگایا گیا، ولا عریفن، اور نہ ہی تجھے سرداری سونپی گئی، یعنی اگر تجھے عہدے دار نہ بنایا گیا، منشی کاتب نہ بنایا گیا، سردار نہ بنایا گیا، تو کامیاب ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، عہدے داری، امارت، کاتب اور منشی، یا وکالت یا سرداری، اس کے ساتھ بندوں کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق ان عہدوں کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، اور جن کی ادائیگی میں ذرا سی کوتاہی بھی انسان کو کیا ہے، جہنم کی طرف لے کر چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب تو یہ کہتے ہیں اگر تمہیں عہدے دار نہیں بنایا گیا، امیر نہیں بنایا گیا، سردار نہیں بنایا گیا، تو کیا ہے، کامیاب ہو گیا۔ دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا الا تستعملونی، کیا ہے اللہ کے حبیب آپ مجھے کوئی امیر یا کوئی عہدہ کیوں نہیں دے دیتے؟ فرماتے ہیں فضرب بیدہ علی منکبیہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مارا، میرے کندھے کو کیا ہے تھپتھپایا، ثم قال، پھر آپ نے کہا یا ابا ذر، اے ابو ذر، انک ضعیف، بے شک تو ناتواں ہے، کمزور ہے، وانہا امانۃ، اور یہ عہدہ، یہ امارت جو ہے یہ امانت ہوتی ہے، امانت، وانہا یوم القیامۃ خزی، اور یہ عہدے داری قیامت والے دن رسوائی کا باعث بنے گی، وندامت، اور ندامت اور پریشانی کا باعث بنے گی، یعنی
اگر اس عہدے داری کے حقوق تم نے پورے نہ کیے، اس کو صحیح حق کے ساتھ نہ چلایا، تو یہ عہدے داری قیامت والے دن تمہارے لیے رسوائی، ندامت اور پریشانی کا باعث بنے گی۔ اور یہی حدیث دوسری کتاب ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، وہاں پر ان الفاظ کی زیادتی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا انی اراک ضعیف، اے ابو ذر میں تمہیں کیا ہے کمزور سمجھتا ہوں، ناتواں خیال کرتا ہوں، وانی احب لک ما احب لنفسی، اور میں جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہوں نا وہی چیز کیا ہے تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں لا تؤمرن علی اثنین، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں 2 آدمیوں پر بھی امیر نہ بنایا جائے، 2 آدمیوں پر بھی۔ کیوں؟ کہ اس کے ساتھ بھی کیا ہے پھر 2 آدمیوں کے حقوق وابستہ ہو جائیں گے جن کو پورا کرنا تیری ذمہ داری ہوگی۔ آج ہمارے یہ جو ایم این اے یا ایم پی اے بنتے ہیں تو ان کے ساتھ کتنے ہزاروں لوگوں کے حقوق جو ہے وہ وابستہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام تو اپنی امت کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اگر تم عہدے داری امارت سے بچ گئے تو پھر تم کیا ہے کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر تمہیں عہدے داری اور یہ امارت اور یہ حکومت ملی تو پھر اس کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا، نہیں تو یہ چیزیں کیا ہے قیامت والے دن تمہارے لیے رسوائی اور ندامت اور پریشانی کا باعث بنے گی۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔